شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ اب یہاں پر ان آیات کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں گواہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بہتر ہے، عظیم ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تھوڑی سی ایک چیز تھی اس کو بھی یہاں پر بتا دیا گیا۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے جو کہ نابینا تھے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں۔ انہوں نے آ کے کچھ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی۔ اگین اٹ واز ناٹ اینی پرسنل ریزن، کیونکہ وہ اتنا اس کام میں مصروف بھی تھے اور ان کا پورا فوکس تھا اور وہ پورے دل سے چاہ رہے تھے کہ یہ سردار بات مان جائیں، تو وہ اپنے کسی پرسنل کام میں بزی نہیں تھے، وہاں پہ بھی وہ دین کا ہی پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کا ہی کلام پہنچا رہے تھے۔ لیکن چونکہ ان صحابی جب یہ آئے اور انہوں نے مداخلت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ان کو کچھ نہیں کہا، صرف چہرے کے کچھ تاثرات، بس ان کے اوپر کچھ فرق آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص، ابھی آگے جو آیات جیسے آئیں گی، کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، چاہے اس کا دنیا میں کوئی سٹیٹس نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی حساب سے لوگوں کے لیے کوئی امپورٹنس نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ شوق سے بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کر اس چیز کو سیکھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ تو اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے، کتنی امپورٹنس اور مقام ہے ایسے لوگوں کی، جو ایسے لوگوں کے لیے کتنا بڑا مقام ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس علم کو سیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ آپ دیکھیں یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب چوائس اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ کلام کتنا معزز ہے، اور جس کا بھی اس کلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا واسطہ ہے وہ سارے بھی انتہائی معزز اور بلند مرتبہ، بلند مقام والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے اور بزرگی والے ہیں۔ تو جو قرآن میں جتنا ایکسپرٹ اور ماہر ہوتا جاتا ہے اس کا بھی مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوتا جاتا ہے جیسے یہ معزز فرشتے ہیں۔ تو یہاں پر ان فرشتوں کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، اور آگے حدیث میں آتا ہے اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق رکھیں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے اپنے ہی مقام ہیں، اور جو بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کی محبت میں پیچھے نہیں ہٹتے، مایوس نہیں ہوتے، ایفرٹ کرتے رہتے ہیں لیکن ایکسپرٹیز کے لیول پہ اس کو نہیں حاصل کر سک رہے، تو وہ بھی محروم نہیں ہے، ان کے لیے دگنا اجر کا وعدہ ہے۔